جی آج کا سیشن ہم سٹارٹ کرتے ہیں جی سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 7 ہے ہمارا اور اس میں میں پہلے وہی جیسے ہم لوگ کرتے ہیں میں تلاوت پہلے پیش کروں گا آپ کے سامنے اور پھر اس کے بعد میں ترجمہ اور تفسیر کے سلائڈز آپ کے سامنے رکھوں گا اور پھر مسعود صاحب سے ریکویسٹ کریں گے کہ وہ اپنا ایک علمی جائزہ اس پہ پیش کر دیں۔ تو میں آج کے رکوع کی تلاوت کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذين هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ صدق اللہ العظیم۔ میں ان آیات کا ترجمہ آپ سامنے پیش کرتا ہوں جی۔ اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے، ادا کرو جب موسیٰ علیہ السلام جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا کی تو ہم نے کہا کہ فلاں چٹان پر اپنا عصا مارو، چنانچہ اس پر 12 چشمے پھوٹ نکلے اور ہم قبیلے نے جان لیا کہ کون سی جگہ اس کی پانی لینے کی ہے۔ اس وقت یہ ہدایت کر دی گئی تھی کہ اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ پیو اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ یاد کرو جب تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، ہم ایک ہی طرح کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے لیے زمین کی پیداوار، ساگ، ترکاری، گیہوں، لہسن، پیاز، دال وغیرہ پیدا کریں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا ایک بہتر چیز کے بجائے تم ادنا درجے کی چیزیں لینا چاہتے ہو؟ اچھا کسی شہری آبادی میں جا رہو، جو کچھ تم مانگتے ہو وہاں مل جائے گا۔ آخر کار نوبت یہاں تک پہنچی کہ ذلت و خواری اور پستی اور بدحالی ان پر مسلط ہو گئی اور وہ اللہ کے غضب میں گر گئے۔ یہ نتیجہ تھا اس کا کہ وہ اللہ کی آیات سے کفر کرنے لگے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرنے لگے۔ یہ نتیجہ تھا ان کی نافرمانیوں کا اور اس بات کا کہ وہ حدود شرع سے نکل جاتے تھے۔ یہ ترجمہ تھا جی اس کا، اور اب ہم اس کی تفسیر کی سلائیڈز کو دیکھ لیتے ہیں۔ تو یہ جو پہلی ہمارے ترجمے کی سلائیڈ میں جو پہلے تھا کہ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا کی تو ہم نے کہا کہ فلاں چٹان پر اپنے عصا مارو، چنانچہ اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑیں گے۔ تو اس میں جو مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ مذکورہ چٹان جزیرہ نمائے سینا میں آج بھی موجود ہے، جسے سیاح جا کر دیکھتے ہیں۔ چٹان میں پانی کے چشموں کے شگاف اب بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔
بنی اسرائیل کے قبیلوں کی تعداد 12 تھی، اس لیے 12 چشمے جاری کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر قبیلے کے لیے الگ چشمہ مقرر کیا تاکہ پانی کے معاملے پر ان کے درمیان جھگڑا نہ ہو۔ اس میں جو مزید تفصیل میں مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ وہ چٹان اب تک جزیرہ نما سینا میں موجود ہے، یعنی ابھی بھی وہ چٹان وہاں پہ پائی جاتی ہے، اور سیاح اسے جا کر دیکھتے ہیں، اور چشموں کے شگاف اس میں ابھی بھی پائے جاتے ہیں، وہ نشانیاں ابھی بھی وہاں موجود ہیں۔ اور 12 چشموں میں سے میں یہ مسئلے تھی کہ بنی اسرائیل کے قبیلے بھی 12 ہی تھے، اور اس لیے وہ پھر 12 چشمے، تاکہ ان کے درمیان ایک تفریق بن جائے اور وہ اپنے اپنے چشمے کو علیحدہ علیحدہ لے سکیں۔ خدا نے ہر ایک قبیلے کے لیے الگ چشمہ نکال دیا تاکہ ان کے درمیان پانی پر جھگڑا نہ ہو۔ اس کے بعد والی آیت میں فرمایا کہ اس تنقید کا مقصد یہ نہیں ہے کہ بنی اسرائیل صرف خوراک کی تبدیلی کے مطالبہ کر رہے تھے۔ یہ سوال دراصل ان کی طویل مدتی مقصد اور وقتی خواہشات کے مابین تقابل پر مبنی ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں متنبع کر رہا ہے کہ کیا معمولی دنیاوی لذتیں اس عظیم مقصد سے زیادہ اہم ہیں جس کے لیے وہ سہران وردی کر رہے تھے؟ یہ طرز عمل ان کی بے صبری اور عارضی محرومی کو برداشت نہ کرنے کے رجحان کو ظاہر کرتا ہے۔ سہران وردی کا مقصد قوم کی تربیت اور تعمیر تھا، جسے وہ لذت کام دہن کی خاطر داؤ پر لگا رہے تھے۔ یہ مطلب اس میں جیسے بتایا کہ مطلب یہ نہیں ہے کہ من و سلوہ چھوڑ کر جو بے مشقت مل رہا ہے، یعنی جو انہیں وہاں سے مل رہا ہے بغیر کسی حیل و حجت کے، وہ چیزیں مانگ رہے ہو جن کے لیے کھیتی باڑی کرنی پڑے گی، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جس بڑے مقصد کے لیے یہ صحرا نوردی تم سے کرائی جا رہی ہے، اس کے مقابلے میں کیا تم کو کام و دین کی لذت اتنی مرغوب ہے کہ اس مقصد کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو، اور ان چیزوں سے محرومی کچھ مدت کے لیے بھی برداشت نہیں کر سکتے؟ تقابل کے لیے آگے پھر انہوں نے کہا ہے کہ یہ باب آیت نمبر 9 میں، باب 11 آیت نمبر 9 میں اس کی مزید تفصیل بھی موجود ہے۔ اس کے بعد ولی عائشہ میں بتایا کہ کفر کی پہلی صورت خدا کی بھیجی ہوئی تعلیمات کو، کفر کی تیسری صورت یہ ہے، یعنی کفر کی پہلی صورت خدا کی بھیجی ہوئی تعلیمات کو اپنے خیالات یا خواہشات کے مطابق نہ پانے پر ماننے سے صاف انکار کر دینا ہے۔ تو یہ پہلی صورت کفر کی تھی کہ خدا کی بھیجی ہوئی تعلیمات کو اپنے خیالات یا خواہشات کے مطابق نہ پانے پر ماننے سے صاف انکار کر دینا ہے۔ کفر کی دوسری صورت یہ ہے کہ حکم الہی کو ماننے کے باوجود پوری ڈٹائی اور سرکشی کے ساتھ اس کے خلاف ورزی کی جائے اور خدا کے حکم کی پرواہ نہ کی جائے۔ کفر کی تیسری صورت یہ ہے کہ ارشاد الہی کے مفہوم کو اچھی طرح سمجھنے کے باوجود اپنی خواہشات کے مطابق اس کا مطلب ڈھالا جائے۔ اس سے مزید تفصیل میں بتایا کہ آیات سے کفر کرنے کے مختلف صورتیں ہیں۔ مثلا ایک یہ کہ خدا کی بھیجی ہوئی تعلیمات میں سے جو بات اپنے خیالات یا خواہشات کے خلاف پائی، اس کو ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ دوسرا یہ کہ ایک بات کو یہ جانتے ہوئے کہ خدا نے فرمائی ہے، پوری ڈٹائی اور سرکشی کے ساتھ اس کی خلاف ورزی کی اور حکم الہی کی کچھ پرواہ نہ کی۔ تیسرا یہ کہ ارشاد الہی کے مطلب و مفہوم کو اچھی طرح جاننے اور سمجھنے کے باوجود اپنی خواہش کے مطابق اسے بدل ڈالا۔ یہ حاشیہ نمبر 78 تھا، اور جی حاشیہ نمبر 79 میں اگر آپ دیکھنا چاہیں اس کی، چلے میں اس کو یہیں سے پڑھ دیتا ہوں کہ بنی اسرائیل نے اپنی تاریخ میں اپنے جرائم کو خود تفصیل کے ساتھ بیان کیا، جس کی تائید بائبل کے وقت سے ہوتی ہے۔ یہود یہ کہ یہودیہ کے بادشاہ آسانے تنبیہ کرنے والے اپنی حنانی کو جیل میں قید کر دیا تھا۔ سوری، یہودیہ کے بادشاہ آسا نے تنبیہ کرنے والے نبی حنانی کو جیل میں قید کر دیا تھا۔ بادشاہ اخی اب
نے حضرت الیاس علیہ السلام کی جان کے پیچھے پڑ کر انہیں پہاڑوں میں پناہ لینے پر مجبور کر دیا۔ حضرت میکایا کو حق گوئی کے جرم میں بادشاہ اخیاب نے قید میں ڈال کر سختیاں دی۔ زکریا نبی کو ہیکل سلیمانی میں مقصد مقام پر سنسار کر دیا گیا۔ حضرت یرمیا نبی حضرت یرمیا نے جب قوم کو عذاب سے ڈرایا تو قوم نے انہیں قید کیا اور کیچڑ بھرے حوض میں لٹکا کر مارنے کی کوشش کی۔ حضرت عاموس کو سامریا کے ریاست کے برائیوں پر ٹوکنے کی پاداش میں ملک بدر کر دیا گیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ہیرودیس بادشاہ نے اپنے معشوقہ کی فرمائش پر قتل کر کے ان کا سر قلم کر دیا۔ بنی اسرائیل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف جھوٹا مقدمہ بنایا اور رومی عدالت سے ان کے مقتل کا فیصلہ کروایا۔ قوم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں ایک ڈاکو کو رہائی دلانے کی ترجیح دی۔ جس قوم نے صالحین کے بجائے فساق و فجار کو اپنی پیشوا بنایا، اسے اللہ کی لعنت کا مستحق ٹھہرانا ہی تھا۔ معذرت جی، یہ کچھ الفاظ میں صحیح بیان نہیں کر سکا۔ یہ چونکہ ہسٹری، یہ چونکہ وہ لسٹ ہے، ان کی چارج شیٹ ہے جو کہ ان کے سامنے لائی گئی تھی، تو اس میں مزید جو فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل نے اپنی اس جرم کو اپنی تاریخ میں خود تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ مثال کے طور پر ہم بائبل کے چند واقعات یہاں نقل کرتے ہیں، یعنی جس میں کہ حضرت سلیمان کے بعد جب بنی اسرائیل کی سلطنت تقسیم ہو کر دو ریاستوں، یروشلم کی دولت یہودیہ اور سامریا کی دولت اسرائیل میں بٹ گئی، تو ان میں باہم لڑائیوں کا سلسلہ شروع ہوا، اور نوبت یہاں تک آئی کہ یہودیہ کی ریاست نے اپنی ہی بھائیوں کے خلاف دمشق کی آرامی سلطنت سے مدد مانگی۔ اس پر خدا کے حکم سے کہ حنانی نبی نے یہودیہ کی فرمانروا آسیہ کو سخت تنبیہ کی، مگر آسانے نے تنبیہ کو قبول کرنے کے بجائے خدا کے پیغمبر کو جیل بھیج دیا۔ اچھا، اسی طرح سے یہ جو آگے حضرت الیاس علیہ السلام کا واقعہ اس میں بتایا گیا ہے، اور بنی اسرائیل کے واقعہ بھی ہے کہ بنی اسرائیل نے تیرے عہد کو ترک کیا، تیرے نبیوں کو تلوار سے قتل کیا، اور ایک میں ہی اکیلا ایک میں ہی اکیلا بچا ہوں، سو وہ میری جان کے لیے درپے ہے۔ ایک اور نبی حضرت میکایا کو اسی اخی اپنے حق گوئی سے جرم میں جیل بھیجا، اور حکم دیا کہ اس شخص کو مصیبت کی روٹی کھلانا اور مصیبت کا پانی پلانا۔ یہ وہی جو چارج شیٹ وہاں بیان کی گئی ہے، اس کی تھوڑی ڈیٹیل یہاں پہ بیان کی گئی ہے کہ کس طرح سے انہوں نے نبیوں کے ساتھ جو ہے وہ اپنے دنیاوی خواہشات، کبھی وہ معشوق کے لیے اس کا سر قلم کیا، تو کبھی اپنے کسی اور معاملات میں، دنیاوی معاملات میں ترجیح دے کر اپنی خواہشات کو سامنے رکھ کے نبیوں کو قتل کیا۔ تو یہ آج کی جو ہمارے رکوع تھا اس کی تفسیر تھی۔ اس کے بعد ایک چھوٹا سا میں نے اس میں ایڈیشن کی ہے کہ جو خلاصہ اس میں بیان کیا گیا ہے اس پورے رکوع میں، وہ یہی تھا کہ اس پہ ایک تو پانی کا معجزہ ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا کی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے چٹان پر عصا مارنے پر 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ یہ ایک اس میں یہ پوائنٹ تھا۔ پھر باہمی نظم و ضبط کی بات اس میں کی گئی ہے کہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے لیے الگ الگ چشمے مقرر کیے گئے تاکہ ان کے درمیان پانی کے معاملے پر کوئی جھگڑا نہ ہو۔ کے بعد اس میں رزق الہی اور اصلاح کا حکم بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ہدایت فرمائی کہ وہ اللہ کا دیا ہوا رزق کھائیں پئیں اور زمین پر فساد نہ پھیلاتے پھریں۔ اس کے بعد بے صبری اور ناشکری کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ بنی اسرائیل نے ایک ہی طرح کے کھانے من و سلوہ پر صبر کرنے سے انکار کر دیا اور عارضی محرومی کو برداشت نہ کر سکے۔ ادنی چیزوں کا مطالبہ،
یہ اس سے اگلا ٹاپک تھا اس میں، کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے زمین کی پیداوار جیسے ساگ، ترکاری، گیہوں، لہسن، دال اور پیاز کا مطالبہ کیا۔ اس کے بعد اس میں مقصد سے انحراف پر تنبیہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں تنبیہ کی کہ کیا تم ایک بہتر اور اعلیٰ چیز کے بجائے ادنا درجے کی چیزیں لینا چاہتے ہو؟ شہری زندگی کی طرف اشارہ۔ انہیں یہ کہا گیا کہ اگر تمہیں عارضی لذیذ کھانوں ہی کی فکر ہے تو کسی بھی شہری آبادی میں جاؤ اور وہاں یہ سب مل جائے گا۔ ذلت اور مسکنت کے مسلط ہونے کے بارے میں بتایا گیا، کا ذکر آیا اس میں ہے کہ قومی تربیت اور اعلیٰ مقصد کو چھوڑ کر ادنا خواہشات کے پیچھے بھاگنے کے نتیجے میں ان پر ذلت، خواری، بدحالی مسلط کر دی گئی اور اللہ کے غضب میں گر گئے۔ اور پھر احکام الہی کا انکار یعنی کفر، اس ذلت کا سبب یہ تھا کہ وہ اللہ کی آیات سے کفر کرتے، سرکشی دکھاتے اور احکام الہی کے خلاف ورزی کرتے تھے۔ اور آخر میں انبیاء کرام کا ناحق قتل کے بارے میں بتایا گیا کہ ان کے جرائم کا انتہا یہ تھی کہ وہ حق کی دعوت دینے والے انبیاء کرام کو ناحق قتل کرتے اور حدود شرع سے نکل جاتے۔ یہ ایک خلاصہ تھا 10 پوائنٹس میں اس رکوع کا۔ اور اگر اس میں ہم تھوڑا سا لیسن لرن کے بارے میں بات کریں تو یہ عارضی اور اعلیٰ بمقابلہ ادنا معمولی دنیاوی لذتوں کو دائمی اور اعلیٰ روحانی مقاصد پر ترجیح دینا قوم کی تباہی کے سبب بنتا ہے۔ باہمی تنظیم و انصاف، اختلاف اور جھگڑوں سے بچنے کے لیے وسائل کی منصفانہ تقسیم اور نظم و ضبط ضروری ہے۔ نعمتوں کی ناشکری کا انجام، ناقدری اور بے صبری انسان کو ذلت اور اللہ کی ناراضگی کی طرف دھکیل دیتی ہے۔ یہ آج کا خلاصہ تھا جی۔ اس کے بعد منصوری صاحب سے گزارش ہے کہ اگر وہ آن لائن ہے تو اپنا مائک آن کر لیں اور اس پہ السلام علیکم، میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی بالکل آ رہی ہے، اور تصحیح بھی کیجیے گا کیونکہ آج کافی غلطیاں تھی میری بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ شاہد بھائی نے سورۃ البقرہ کے 7ویں رکوع کا ترجمہ اور تفہیم القرآن سے بہت ہی جامع تفسیر پیش کر دی ہے۔ جیسا کہ پچھلے درس میں بھی میں نے شرکائے محفل کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ البقرہ میں اتنی تفصیل کے ساتھ، اتنی ڈیٹیلڈ چارج شیٹ بنی اسرائیل کو کیوں دی ہے؟ تو میں نے پچھلے درس میں ایک حدیث کا حوالہ دیا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ لفظاً بہ لفظاً جس طرح سے کہ وہ حدیث آئی ہے وہ آپ کے سامنے میں رکھ دوں کہ وہاں پر میں نے یہ بیان کیا تھا کہ یہ چارج شیٹ اس لیے پیش کی گئی ہے کہ اس کے 3 مقاصد تھے۔ ایک مقصد تو یہ تھا کہ مدینے کے گرد و نواح کے اندر جتنے یہود اور نصارہ آباد ہیں ان سب کو یہ احساس دلایا جائے کہ دیکھو تمہاری پچھلی تاریخ کیا ہے، تم نے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ کیا سلوک کیا، تم نے اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی ہدایت کے ساتھ کیا معاملہ کیا، کس طرح سے تم نے جو ہے ظلم، بربریت، شرک اور بت پرستی کا ساتھ دیا اور انبیاء کی تم نے مخالفت کی۔ تو آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں تم اپنے اس طرز عمل پر نظر ثانی کرو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور تابعداری اختیار کر لو، یعنی ان کو ہدایت کی دعوت دینا۔ دوسرا مقصد جیسا کہ میں نے پچھلے درس میں بھی یہ بات آپ کے سامنے رکھی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور قرآن مجید نے بھی بار بار مسلمانوں کو اس طرف توجہ دلائی ہے کہ دیکھو تم سے پہلے جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی، جن کو ہدایت دی گئی تھی، وہ جس طرح سے گمراہ ہوئے تھے اس طرح سے تم گمراہ نہ ہو جانا۔ اور یہ بات سورۃ الفاتحہ میں کہہ دی گئی ہے کہ ہمیں یہ بات سکھائی گئی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے، سیدھے راستے پہ چلائیے اور ہمیں اپنی منزل مراد پر پہنچا دیجیے۔ صراط الذین انعمت علیہم،
ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا، جن پر آپ نے رحمت کی، نعمت کی. یہ کن لوگوں کا راستہ ہے؟ یہ انبیاء علیہ السلام کا، شہداء کا، صدیقین کا اور صالحین کا راستہ ہے، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جو کہ غیر المغضوب علیہم، جو مغضوب علیہم ہے، ولدالین، اور جو ضالین ہے. تو احادیث میں اور مفسرین نے واضح طور پہ یہ لکھا ہے کہ مغضوب علیہم سے مراد خاص طور پر یہود ہیں، اور ضالین سے مراد خاص طور پر عیسائی مراد ہیں. تو خود سورہ فاتحہ کے اندر بھی یہ بات سمجھا دی گئی کہ دیکھو اے ہدایت کی دعا کرنے والوں، تم یہود کی گمراہیوں کو اور عیسائیوں کی گمراہیوں کو، ان کی غلطیوں کو، ان کی کوتاہیوں کو، ان کے گناہوں کو اختیار نہ کرنا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس حدیث کی طرف میں نے پچھلے درس میں اشارہ کیا تھا، آج میں حرف بحرف اس کو رکھ دینا چاہتا ہوں، اس لیے کہ احادیث کے معاملے میں ہمیں احتیاط کرنی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، لَتَتَّبِعَنَّ سَنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ سَلَقُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَسَلَكْتُمُوهُ. قُلْنَا يَا رسول اللَّهِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى قَالَ فَمَنْ. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ضرور اپنے سے پہلے لوگوں کے نقش قدم پر اور ان کے طریقوں پر اور ان کی روایتوں پر چلو گے، قدم با قدم، بالش با بالش، اور ہاتھ با ہاتھ ان کے نقش قدم پہ چلو گے، یہاں تک کہ وہ کسی گوہ کے بل میں اگر داخل ہوئے ہوں گے تو تم بھی اس میں ضرور داخل ہوں گے. ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کی مراد یہود اور نصارہ سے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں یہی لوگ ہیں. تو آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے جس چیز سے خبردار کیا تھا کہ تم یہود اور نصارہ عیسائیوں کی گمراہیوں پر، ان کی غلطیوں پر، ان کی بدعمالیوں پر اپنی زندگی کا مدار مت رکھنا، اپنی زندگی کو استوار مت کرنا، ان کی نقل مت کرنا، ان کے نقش قدم پر نہ چلنا. تو بنی اسرائیل اور عیسائیوں کی دو بنیادی غلطیاں کیا تھیں؟ یہود کی بنیادی غلطی یہ تھی کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی اخلاص کے ساتھ، دل کی گہرائیوں کے ساتھ اطاعت اور تابعداری کرنے کے بجائے یعنی قانونی منہ شگافیاں کرتے تھے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خاص طور پر یہود کو اس طرح متوجہ بھی کیا کہ یہود کے ربیوں، رہبان، فقہا، علماء، مجتہدین، علماء، تم مچھروں کو چھانتے ہو اور ہاتھیوں کو اور اونٹوں کو نگل جاتے ہو. یعنی چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں، اس پر تو تم جو ہے مہینوں اور ہفتوں اور سالوں بحث کرتے رہتے ہو. اور معاشرے کے اندر جو کھلم کھلا ظلم ہو رہا ہے، فلسطین کے اندر جو بمباری ہو رہی ہے، بچوں کو، عورتوں کو جو تباہ پر برباد کیا جا رہا ہے، اس کی تو تمہیں کوئی پرواہ نہیں ہے. تو یعنی یہود کو اور عیسائیوں کو اس بات کی طرف متوجہ کیا گیا اس حدیث کے اندر بھی، اور اب ہمیں بھی اسی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے کہ یہ جو تیسری وجہ جو ہے میں نے بتایا، کہ دوسری وجہ اس کی یہ ہے کہ مسلمانوں کو، جیسا کہ اس حدیث میں یہ بات کہی گئی ہے کہ یہ چارج شیٹ اس لیے بیان کی گئی ہے تاکہ مسلمان ان تمام گناہوں سے، ان تمام غلطیوں سے اور ان تمام گمراہیوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. یعنی پہلے سے ہی متنبع کر دیا گیا. آپ دیکھیے کہ آج جو آیات 7ویں رکوع میں آیت نمبر 60 اور 61 جو بیان کی گئی ہے، اس کا خاتمہ اس بات پہ ہوتا ہے کہ ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون. کہ یہ اس لیے وہ کرتے تھے کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے، کفر کرتے تھے، اور انبیاء علیہ السلام کو قتل کرتے تھے بغیر حق کے. اور یہ اس لیے کرتے تھے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے اور وہ زیادتی کرنے والے تھے. تو آج دیکھیے
کہ یہی طرز عمل ہمارا بھی ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی تعلیمات اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑ دیا ہے۔ میں اس کی تفصیل کے اندر کئی بار اشارہ کر چکا ہوں کہ ایمان کے جو بنیادی تقاضے ہیں کہ ایمان چاہتا ہے کہ پوری دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت غالب ہو، شریعت کے احکام غالب ہوں، ہماری پوری زندگی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کے اندر گزرے۔ تو ہم نے بنیادی طور پر دین کو اور دنیا کو الگ کر لیا ہے کہ ہماری دنیاوی زندگی سے دین کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بہت بڑی تبدیلی ہم نے کر دی ہے اور ہم اس پر مطمئن بھی ہو گئے اور اپنے آپ کو مطمئن بھی کر لیا ہے۔ اور دوسری بات جو کہی گئی وہ یقتلون النبیین، کہ یہ یہود انبیاء علیہ السلام کو قتل کرتے تھے، جیسا کہ ابھی ہمارے شاہد بھائی نے کچھ انبیاء علیہ السلام کے نام بھی لیے، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھی انہوں نے قتل کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی انہوں نے سولی پہ چڑھانے کی کوشش کی پوری طرح سے، اپنے طور پر تو انہوں نے سولی پہ چڑھا دیا، لیکن یہ تو قرآن مجید کہتا ہے کہ وہ اپنی اس سازش کے اندر، اپنی اس کاوش کے اندر وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ لیکن ہم اپنا جائزہ لیں کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انبیاء نے تو نہیں آنا ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو جو لوگ لے کر کھڑے ہوئے، جو مجاہدین کھڑے ہوئے، جو مجتہدین کھڑے ہوئے، جو مصلحین کھڑے ہوئے، ان کے ساتھ ہم نے کیا سلوک کیا؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہم نے کیا سلوک کیا؟ حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہم نے کیا سلوک کیا؟ حضرت احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالی کے ساتھ ہم نے کیا سلوک کیا؟ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ساتھ ہم نے کیا سلوک کیا؟ اور مسلمانوں کی بھی پوری تاریخ بڑھی ہوئی ہے کہ ہماری تاریخ کے اندر جب بھی امت کی اصلاح کے لیے جو اللہ کا نیک بندہ کھڑا ہوا، مصر کے اندر اگر حسن البنا نے مصر کے باغی، سرکش اور نافرمان لوگوں کو اللہ کی اطاعت اور تابعداری کی طرف بلایا، تو جن کے پاس طاقت تھی، جن کے پاس حکومت تھی، جن کے پاس فوج تھا، جن کے پاس اسلحہ تھا، انہوں نے حسن البنا کو شہید کر دیا، انہوں نے سید قطب کو شہید کر دیا۔ اور مسلمانوں کی بھی پوری تاریخ اس سے بھری ہوئی ہے، اس کی تفصیل کے اندر میں نہیں جانا چاہتا ہوں۔ تو مسلمانوں کو بھی یہ یاد دلایا جا رہا ہے کہ یقتلون النبیین، کہ اب نبیوں نے تو نہیں آنا ہے، لیکن نبیوں والا کام اس امت میں جو لوگ آج بھی کر رہے ہیں ان کے ساتھ یہ امت وہی سلوک کر رہی ہے۔ اور دوسری بات جس کی طرف کہ ان آیات کے اندر اشارہ کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بے شمار نعمتیں دی، لیکن ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے بجائے انہوں نے ناشکری کی۔ تو پہلی جو اس سے پہلے جو رکو نمبر 5 اور 6 گزرے ہیں ان میں بھی بے شمار نعمتوں کو یاد دلایا گیا کہ پہلی نعمت تو یہ عطا کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فرعون کی غلامی سے نجات دی، کہ یہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے، اپنے ظلم کی وجہ سے، اپنی اخلاقی گراوٹ کی وجہ سے یعنی فرعون کے غلام بن گئے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے تو بنی اسرائیل کو وہاں پہ ایک آزاد مملکت عطا کی تھی، اور وہ وہاں پہ لیکن وہ وہاں پہ جا کے غلام بن گئے، اور جب غلام بن گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے غیر معمولی طور پر کہ فرعون اس وقت کی یونیپولر یعنی واحد دنیا کی بڑی طاقت تھی، اس کے سامنے کوئی طاقت موجود نہیں تھی، اس طاقت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو نجات دی۔ اس طرح سے نجات دی کہ بنی اسرائیل دریا کے پار گزر گئے، اور فرعون اور اس کا لشکر جب دریا کے اندر اترا تو دریا نے ان کو غرق کر دیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کی لاش کو قیامت تک کے لیے نشانی بنا کر رکھ دیا ہے، آج بھی میوزیم کے اندر اس کی لاش موجود ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقی نامات کا بھی ذکر کیا ہے۔ اب ان آیات کے اندر یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ان یہ جب صحرائے سینا میں پہنچے تو وہاں پہ پانی نہیں تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ بھئی اس پتھر پہ تم اپنی لاٹھی کو مار دو، تو وہاں سے 7 چشمے پھوٹ پڑے، اسنتا عشرۃ عینن، 12 چشمے پھوٹ پڑے، کیونکہ 12 قبیلے تھے بنی اسرائیل کے، تو موسیٰ علیہ السلام نے 12 قبیلوں سے یہ کہا کہ ہر قبیلہ جو ہے وہ ایک چشمے پر اپنا گزارا کرے، وہاں سے وہ پانی حاصل کرے، تو ان کو ہر چشمے سے وافر مقدار کے اندر پانی ملتا رہا، اور انہوں نے وافر مقدار کے اندر پانی کا استعمال کیا۔ یعنی صحرا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پتھر سے ان کو پانی دے دیا، لیکن انہوں نے شکر نہیں کیا۔ اور پھر صحرا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے کھانے کا بھی بندوبست کر دیا، اور یہ بات کہی گئی تھی کہ تم کو صحرا میں اس لیے رکھا گیا ہے کہ تم فرعون کی غلامی میں رہ کر کاہل، سد اور بدعمل ہو گئے ہو، تمہارے اندر محنت کرنے کی، جدوجہد کرنے کی، کاوش کرنے کی اور دنیا میں مصائب اور مشکلات کا مقابلہ کرنے کی جرت اور ہمت نہیں ہے، وہ ہمت اور جرت تمہیں صحرا کے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ تو بجائے اس کے کہ وہ وہاں پہ وہ اس چیز کی تیاری کرتے کہ جس یروشلم کو فتح کرنے کے لیے ان کو صحرا میں رکھا گیا تھا، تو ان کو وہاں پہ کہا گیا کہ بھئی تمہیں یہاں پہ کھیتی باڑی بھی نہیں کرنی ہے، کچھ بھی نہیں کرنا ہے، تمہیں من و سلوا کے ذریعے سے پانی دے دیا جائے گا، کھانا دے دیا جائے گا، من کی صورت کے اندر تمہیں خوراک دے دی جائے گی، سلوا کی صورت کے اندر تمہیں جانور اور پرندے دے دیے جائیں گے، تمہیں تیار کھانا مل جائے گا، تم بس صرف اس بات کی اپنے آپ کو جہاد کے لیے تیار کرو۔ لیکن انہوں نے من و سلوا پر اکتفا نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ ہم تو فرعون کی غلامی میں اچھے تھے۔ جیسے ہمارے یہاں بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی قائد اعظم نے پاکستان بنا کے غلطی کی، ہم تو انگریز کی غلامی میں اچھے تھے کہ وہاں پہ ہمیں سب کچھ ملتا تھا، سب کچھ کھانے کو ملتا تھا، سب کچھ یہ تھا، یہ وہ تھا۔ تو آج بھی مسلمانوں کے اندر بھی وہی غلامی والا رجحان پایا جاتا ہے، وہ اس چیز کو نہیں سمجھتے ہیں کہ زندگی کا مقصد اصل کھانا نہیں ہے کہ بھئی چاکلیٹ کھانے کو مل رہی ہے، KFC کا برگر کھانے کو مل رہا ہے، اور فلاں پیزا مل رہا ہے، اور 7 اپ مل رہی ہے۔ آج بھی آپ دیکھیے کہ فلسطین کے حوالے سے مسلمانوں کے تمام علماء کرام نے، تمام مفتیان اعظام نے، تمام مجتہدین نے اس بات کا یعنی درخواست کی ہے امت مسلمہ سے کہ آپ جو ہے یہود کی ان چیزوں کا بائیکاٹ کریں، کہ یہود اس کے ذریعے سے کما کر فلسطین کے معصوم بچوں کو، بچیوں کو، عورتوں کو اور بوڑھوں کو گولیوں کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیے کہ مسلمانوں میں سے کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ جو بائیکاٹ کر رہے ہیں اور پوری احتیاط کرتے ہیں، ان میں سے میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ جو کسی صورت میں بھی یعنی وہ چیزیں جن کے بائیکاٹ کے لیے کہا گیا وہ چیز وہ نہ استعمال کرتے ہیں، نہ گھر میں لاتے ہیں، اور کسی دعوت میں اور کسی پروگرام میں بھی اگر ایسی کوئی چیز رکھی جاتی ہے تو اسے استعمال نہیں کرتے ہیں۔ لیکن امت کے اندر، مسلمان نوجوانوں کے اندر، لڑکوں کے اندر، لڑکیوں کے اندر بہت بڑی تعداد ایسی ہے کہ جو اس کی پرواہ ہی نہیں کرتی ہے کہ بھئی ہم کیا کھا رہے ہیں، ہم کیا پی رہے ہیں، اور اس کے کیا نتائج نکلیں گے۔ تو بہرحال آج کا رکوع بھی ہمیں اس بات کی طرف توجہ دلاتا ہے، اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں، اور اس پر پھر میں آج کی اس گفتگو کو ختم کرنا چاہتا ہوں، کہ جب قرآن مجید کا درس ہو تو قرآن مجید کا درس ہم اس لیے رکھتے ہیں، اور قرآن مجید کے درس کے اندر ہم اس لیے شریک ہوتے ہیں کہ سورہ انفال کی ایک آیت کے اندر یہ بات کہی گئی ہے کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُ زَادَتْهُمْ ایمانا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَکَّلُونَ، کہ اصل میں اہل ایمان تو وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں، کانپ جاتے ہیں، ان کے اندر ایک لرزش پیدا ہو جاتی ہے دل کے اندر۔ تو قرآن مجید کی جب کلاس ہو، قرآن مجید کی جب تلاوت ہو، تو خاص طور پہ جو لوگ کے کسی کام میں مصروف نہیں ہے، کوئی ضروری کام نہیں ہے، تو ہمیں اپنی پوری کی پوری توجہ جو ہے وہ قرآن مجید کی طرف کر لینی چاہیے،
اس لیے کہ قرآن مجید کا نور اور قرآن مجید کے اثرات اور قرآن مجید کی برکات اتنی ہی حاصل ہوتی ہیں جتنا کہ ہم اس سے کنیکٹ ہوں گے. اگر ہمارا کنیکشن اس سے نہیں ہوگا، ہمارا کنیکشن کمزور ہوگا، ہماری ڈیوائس کمزور ہوگی، تو ہم اس کو اتنا ریسیپشن نہیں ہوگا ہمارے دل کے اندر. تو یہاں پہ بتایا گیا کہ دلوں پر اس کے اثرات ہوتے ہیں، اور پھر انسان کے لیے نیک کام کرنا آسان ہو جاتے ہیں، نماز پڑھنا اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے، رزق حلال اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، مشکلات میں صبر کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، ذکر کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. اور فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب ان کو قرآن کی آیات سنائی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو ہمیں اپنی پوری کی پوری توجہ درس قرآن کی طرف، قرآن کلاس کی طرف دینا چاہیے، سوائے اس کے کہ کوئی آدمی مصروف ہے کہ اس وقت جو ہے کسی کے ذمہ کوئی کام ہے اور وہ اس کام کو انجام دے رہا ہے جو اسی وقت انجام دینا ہے، تو اس کے لیے تو معذرت ہو سکتی ہے، اس کے لیے تو اجازت ہو سکتی ہے. لیکن عام طور پہ جب بھی ہم قرآن مجید کی تلاوت کو لگائیں، قرآن مجید کی کلاس کے اندر ہم شریک ہوں، تو ہم کوشش کریں کہ اپنی پوری کی پوری توجہ اس طرف کریں. اور جتنی ہم اپنی توجہ اس طرف کریں گے، یعنی یہ پوزیٹو اور نیگیٹو دونوں تاروں کا مسئلہ ہے کہ اگر پوزیٹو تار پاورفل ہے اور نیگیٹو تار جو ہے کمزور ہے، تب بھی جو ہے وہ پورے کا پورا بلب نہیں جلے گا. تو جو آدمی درس دے رہا ہے اس کے اندر بھی خشوع اور خضوع ہونا چاہیے، اس کی بھی پوری تیاری ہونی چاہیے، وہ بھی پورے اہتمام کے ساتھ درس کی تیاری کر کے اس کے اندر شریک ہو اور پوری توجہ کے ساتھ وہ درس دے، اور اللہ سے دعا کرے کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری واشرکه فی امری کی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا. اے اللہ مجھے شرح صدر عطا فرما دیجیے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اور اے اللہ جو آج میں یہ درس کا کام انجام کر رہا ہوں اس سے میرے لیے آسان کر دیجیے، اور میری بات لوگوں کو سمجھا دیجیے، ان کے دلوں کے اندر اتار دیجیے. یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، اور میرے ساتھیوں میں سے میرے معاون اور مددگار بنا دیجیے. کئی نسبحک کثیرا، تاکہ اے پروردگار، اے مالک، ہم آپ کی زیادہ سے زیادہ تسبیح کریں، وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا، اور ہم آپ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کریں. إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا، اے مالک آپ ہمیں بہت اچھی طرح سے دیکھ رہے ہیں، ہماری نگہبانی کر رہے ہیں. وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ المسلمین. آپ تمام دوستوں کا شکریہ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جزاک اللہ خیر صاحب اللہ جی، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ چاہا تو اس پہ عمل کریں گے. اچھا آپ ذرا دعا سے اس کا اختتام بھی کر دیں. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ابھی حال ہی میں ہمارے بھائی امیر العظیم بھائی کی رحلت کی خبر سنی ہے، ان کے لیے خصوصی طور پہ دعا کرتے ہیں. اور ہمارے ایک بہت ہی قریبی عزیز لاہور میں بیمار ہیں، بیماری کے بعد ان کا آپریشن بھی ہو گیا ہے. آپریشن کے بعد کے مراحل کے لیے ان کے لیے اور تمام مریضوں کے لیے دعا کرتے ہیں. اللہم انت الشافی لا شفاء الا شفاءک فاشفنا شفاء کاملا لا یغادر سقما ولا وجع. یا الہ العالمین ہمارے اس بھائی کو اور تمام مریضوں کو، مردوں کو، عورتوں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، بھائیوں کو، بچوں کو، سب کو یا اللہ شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. یا اللہ ہمارے مرحوم بھائی امیر العظیم بھائی کی مغفرت فرما. یا اللہ ان کی نیکیوں کو شرف قبولیت عطا فرما. یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین آج تک یا اللہ آپ کے جتنے نیک بندے اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں یا اللہ ان سب کی یا اللہ مغفرت فرما دیجیے. یا الہ العالمین تمام اہل ایمان کی مغفرت فرمائیے. یا الہ العالمین ہمارے رشتہ دار، ہمارے جاننے والے، ہمارے ملنے والے
ہمارے پڑوسی یا اللہ سب پر اپنی اپنی رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائیے یا اللہ آمین آج کی اس درس کے اندر جو لوگ شریک ہیں یا اللہ ان سب کو قرآن کا نور عطا فرما ہمارے دلوں کو یا اللہ قرآن کے نور سے منور فرما دیجئے ہمارے گھروں کو قرآن کے نور سے منور فرما دیجئے یا اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیے یا الہ العالمین ہمارے بھائیوں اور بہنوں اور بیٹیوں کی یا اللہ جتنی دعائیں ہیں یا الہ العالمین ان سب کی دعاؤں کو یا اللہ اس قرآن کی برکت سے شرف قبولیت عطا فرمائیے اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وبناتہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین ثم آمین جزاک اللہ خیر سب، اور سب حاضرین کا بھی شکریہ جی۔ ہم اس کے ساتھ ہی اختتام کرتے ہیں آج کے سیشن کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چلو بھائی ختم کیا مجھے غلط فہمی بے کوئی رکو جاؤں تیاری کریو جاؤں جی جی جی